Chapter 2. Under heaven, all can see beauty as beauty only because there is ugliness. All can know good as good only because there is evil. Therefore, having and not having arise together. Difficult and easy complement each other. Long and short contrast with each other. High and low rest upon each other. Voice and sound harmonize each other. Front and back follow one another. So, the sage acts by doing nothing, teaches without speaking, attends all things without making claim on them, works for them without making them dependent, demands no honor for his deed. Because he demands no honor, he will never be dishonored. یہ جو سیکنڈ چیپٹر ہے نا داؤد چین کا، یہ بیسیکلی نیچر آف میٹیریل ورلڈ کے بارے میں ہے۔ اس کی پہلی لائن پہ غور کرو، انڈر ہیون، آسمان کے نیچے، یعنی کہ یہ ہماری مادی دنیا۔ مادی دنیا، اس کو اگر آسان زبان میں ہم کہیں نا، حواس کی دنیا، وہ ساری چیزیں جو ہم پرسیو کر پاتے ہیں وایا حواس، یہ انڈر ہیون، آسمان کے نیچے کی چیزیں ہیں۔ اور ابو ہیون، حواس سے ماورا جو چیزیں ہیں، اسپیس کہہ لو جسے آپ کہہ سکتے ہو، یہ اس دنیا کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ یہ دنیا کی نیچر یہ ہے۔ لاؤ ژو کہتا ہے کہ تم لوگ خوبصورتی کو جب جانتے ہو تو کیسے جانتے ہو؟ خوبصورتی کا ایک کنسیپٹ بنتا ہے نا، ہوا میں تو نہیں بن گیا۔ کسی چیز کو بدصورت کہہ کر اس کے مقابلے میں آپ ایک کنسیپٹ لا رہے ہو۔ شہر خوبصورت نہیں ہے، اس کے مقابلے میں آپ دیہات کو رکھ کے کہتے ہو نیچرلی یہ خوبصورت ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وین یو سے سم تھنگ از بیوٹیفل، آپ نے اس وقت بدصورتی کو جنم دے دیا، بدصورتی تخلیق کر دی جب آپ نے کسی چیز کو خوبصورت کہا۔ کیونکہ انسان کا دماغ میٹیریل ورلڈ، حواس کی دنیا میں جو کام کرنے کا طریقہ ہے نا، وہ تو دماغ کرتا ہے نا، سینس ڈیٹا دماغ بناتا ہے، مائنڈ بناتا ہے۔ ساری کی ساری انفارمیشن جس سے مل کر مائنڈ بنا ہے وہ آپ کے پاس کہاں سے آئی ہے؟ سینسز کے ذریعے سے۔ آپ نے دیکھا، آپ نے سنا، مائنڈ نے اسے لیبل بنایا، اسے سٹور کر دیا۔ اس کے بعد آپ وہ چیز کو دیکھتے ہیں تو اس چیز کو دیکھتے ہی نہیں، اس کے جو لیبل، جو تصویر آپ نے رکھی ہوئی ہے مائنڈ میں نا، اس کو آپ نے ایک چیز کو کتے کے طور پر پہچان لیا، آپ نے ایک چیز کو بانس کے درخت کے طور پر پہچان لیا۔ اب جب آپ کتے کو دیکھتے ہو تو ٹیکنیکلی ہر کتا مختلف شکل کا ہے، بٹ آپ ایک ہی کو دیکھتے ہو۔ دی ڈاگ ان یور مائنڈ، ہمیشہ آپ سفیدے کا درخت دیکھتے ہو تو آپ نے جس کو لیبل دے کے رکھا ہوا ہے نا، اب ہر درخت مختلف ہے، پہچان کیسے پا رہے ہو آپ؟ کوئی آپ نے ماڈل رکھا ہوا ہے نا، اس وجہ سے پہچان پا رہے ہو۔ تو یہ ہمارا مائنڈ کے کام کرنے کا طریقہ ہے، یہ اپوزٹس کی لینگویج میں سوچتا ہے، اور یہی بتا رہا ہے کہ جو میٹیریل ورلڈ کی نیچر ہے نا، جب آپ کسی چیز کو نام دیتے ہو نا، کسی چیز کو جیسے ہی لیبل دیا، کسی چیز کو اچھا یا برا کہا، تو اس کا اپوزٹ اس وقت تخلیق ہو گیا۔ جب آپ بچے کو پہلی دفعہ کہتے ہیں نا کہ سچ بولو، پتہ ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے جھوٹ کو تخلیق کر دیا اس کے لیے۔ اس کی زندگی میں اس سے پہلے یہ تقسیم ہی نہیں تھی کہ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ جیسے ہی آپ نے کہا نا سچ بولو، تو اب آپ کو بتانا ہے کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے۔ جھوٹ کو آپ نے تخلیق کر دیا۔ when you see beauty as beauty، تو آپ نے اگلینس کو نا تخلیق کر دیا۔ ادروائز ہر چیز جو ہے سو ہے، اگر آپ اسے نام نہ دیں، یہ تقسیم نہ کریں، مگر اس سے دماغ کی دنیا نہیں بنتی، حواس کی دنیا نہیں بنتی، سمجھ پیدا نہیں ہوتی چیزوں کی۔ جو نام دے کے ہم چیزیں کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں،
وہ سارا ٹوٹ جاتا ہے، ایگوئک دنیا ساری کی ساری گر جاتی ہے۔ تو ایگوئک دنیا کی جو نیچر ہے نا وہ سمجھنا ضروری ہے۔ اس میں بتا رہا ہے کہ ایگوئک دنیا جو ہماری ہے نا، نائی دنیا، وہ چلتی کیسے ہے، کام کیسے کرتی ہے۔ اس سینس میں ایمانداری اور بے ایمانی بھی اسے سکھائے جا رہے ہیں۔ اگر اس کو ایمانداری کا نہیں پتہ تو بے ایمانی کا بھی اسے نہیں پتہ ہوگا۔ اگر جس طرح آپ نے ساتھ جھوٹ کا بتایا، اچھے برے کا بھی جس طرح وہ بتا رہا ہے کہ اگر اس کو اچھے کا بتاؤ گے، بے شک آپ برے کا اسے نہ بھی بتاؤ تو اچھا بتانے کے ساتھ ہی اس کے اندر برے کی فیلنگ کریٹ ہو جاتی ہے۔ اس کو بے شک سب کانشیسلی اس کے مائنڈ میں بیٹھتا جاتا ہے کہ آپ نہیں، سب کانشیسلی بھی نہیں ہے، مطلب اس کو یوں دیکھو، ہی از بیسیکلی ناٹ سیئنگ سم تھنگ کہ یہ کرو یا یہ نہ کرو، یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو انڈر ہیون آپ کی دنیا ہے نا حواس کی، یہ ایسے کام کرتی ہے کہ آپ نے جیسے ہی حسن دیکھا نا، آپ نے ایکچولی اسی وقت بدصورتی بھی دیکھی ہے۔ حسن کہہ نہیں سکتے نا، بدصورتی کا امیج نہ ہو دماغ میں۔ تو میں کہتا ہوں دنیا میں کالا رنگ کہیں پر نہیں ہے، تو کیا کالا مٹا ہے؟ صرف سفید بھی مٹا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی وجہ سے ایگزسٹ، دونوں ایک دوسرے کی وجہ سے ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہے مائنڈ کے کام کرنے کا طریقہ۔ دیکھ سوچو نا، کسے کہو گے کالا اگر سفید کا آئیڈیا نہیں ہے، سفید کا تصور نہیں ہے، سفید کے بارے میں سنا نہیں ہے، جانا نہیں ہے، کالا کہو گے کیسے؟ میں کہتا ہوں کہ اس کا قد لمبا ہے، ود ریفرنس ٹو سم ون، نہ کہ کسی کا قد اس سے چھوٹا ہے چھوٹے کے مقابلے میں۔ میں کہتا ہوں ایک کو مٹا دو، دو اور دو کے بعد کی ساری گنتی خود بخود مٹ گئی۔ روشنی اور اندھیرا، کس کو کہو گے روشنی؟ اگر اندھیرے کا کنسپٹ نہیں ہے آپ کے پاس۔ یہ ہے مائنڈ کی دنیا، یہ چیزیں سمجھتا ہے۔ جب اس کے سامنے چیز رکھی جاتی ہے نا تو اس کے سامنے ایک چیز کبھی بھی نہیں رکھتے آپ، دو کی زبان میں رکھتے ہیں، جوڑا جسے کہتے ہیں نا، جوڑے کی شکل میں۔ جیسے یہ کہتا ہے کہ آپ کسی چیز کو حسن کے طور پر دیکھتے ہو، بدصورتی تک اس وقت آپ بدصورتی تخلیق کر دیتے ہو۔ بچے کو آپ نے کہا ایماندار رہنا، بے ایمانی کا رستہ اسے دکھا دیا آپ نے۔ مگر اب اس سچویشن میں وہ بچہ کرے بھی کیا؟ کیونکہ اب جس نہیں، طرح سے وہ نے اس سیکھا میں ہوا نہیں ہے ہماری سوسائٹی کیسے سکھاتی ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، بچے کے پاس آپشن کیا ہیں، یہ تو ہماری ججمنٹ آ جائے گی نا، اوپینین آ جائے گی۔ ہم ٹرائنگ ٹو ایکسپلین سم ونز ورڈز، ہم اس کے لفظوں کو صرف سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو ایک بزرگ آدمی ایک وزڈم بھری جو بات کر رہا ہے نا، ہم اس کو صرف ایکسپلین سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس کے حل نہیں نکال رہے۔ ہم اس میں مثال کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ ہوا تو کیوں ہوا، ایسا کیوں وہ کہہ رہا ہوگا، اور اس کے مختلف پہلوؤں پہ بات کر سکتے ہیں۔ غلط یا صحیح کی ڈیبیٹ میں ہی ہم نہیں پڑھ رہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کی حواس کی دنیا ہے وہ اس ڈکوٹومی میں چلتی ہے، اس ڈویلٹی میں چلتی ہے۔ اس میں جب آپ کسی چیز کو خوشی کہہ کر پکڑ رہے ہو تو دکھ آپ کے پاس آ رہا ہے۔ تم نے سمجھا، جانا شادی میں سکھ ہے، ٹھیک ہے؟ اب شادی شدہ لوگوں سے پوچھ کر دیکھ لو ان کے دکھوں کی مقدار، اور یہ دکھ جو اب وہ وصول کر رہے ہیں نا، یہ ٹھیک اس وقت انہوں نے پکڑ لیے تھے جب انہوں نے شادی کو سکھ قرار دیا تھا۔ اگر اس کے ساتھ کوئی ایٹریبیوٹ نہ ہوتی نا تو ایک واقعہ ہوتا رہتا۔ جیسے ہی شادی ہوئی، شادی کے ساتھ سکھ کیا تھے؟ بیوی خدمت کرے گی، بیوی بات مانے گی، ٹھیک ہے؟ بیوی خدمت نہیں کر رہی، بیوی بات نہیں مان رہی، تو وہ خواہش ٹوٹ گئی، توقع ٹوٹ گئی۔ یہی سیم چیز ہم نے دولت کے ساتھ جوڑی ہے، پڑھائی کے ساتھ جوڑی ہے۔ سملرلی جیسے جس چیز کے ساتھ آپ نے توقع جوڑی ہے ٹوٹے گی وہیں پر نا۔ جس چیز سے آپ نے خوشی جوڑی ہے، دکھ کسی اور جگہ سے آ کیسے سکتا ہے؟ سوچیں نا، میرا دوست ہے، یہاں سے گزرا، توقع تھی سلام کرے گا، سلام نہیں کیا، دکھ، کیونکہ توقع تھی۔ ایک اجنبی بندہ گزر جائے، سلام نہ کرے، دکھ نہیں ہوگا، کیوں؟ سکھ نہیں جوڑا اس سے۔ رشتے کیوں دکھ دیتے ہیں؟ باہر والے محلے والے کیوں دکھ نہیں دیتے؟ کیونکہ ان سے سکھ جڑا ہوا ہے۔ جہاں سے آپ نے سکھ جوڑا ہے نا،
وہاں سے دکھ آ کر رہے گا. یہ دنیا کی نیچر ہے. ایکچوئل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خوشی اور دکھ ایگزسٹ نہیں کر رہے ہوتے، مگر یو آر لیبلنگ اٹ. ہمارا مائنڈ اپوزٹ کو جانتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خود دوسری بخود طرف جا رہا اس ہوتا ہے. کی طرف اٹریکٹ کرے گا. وجہ یہ ہے کہ آپ نے وہ چیز اٹھا لی. آپ نے خوشی، سکہ پڑا تھا، سکے پہ ٹیل تھی سامنے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس سکے کو اٹھا لیا، ٹیل کو خوشی کہہ کر رکھ لیا، تو ہیڈز کہاں گیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی اپوزٹ سائڈ آف دا ٹیل از ہیڈ. وہ جو ہیڈز ہے وہ کہاں گیا ہے؟ وہ آپ نے جو سکہ اٹھا کے سنبھالا ہے اس کے وہ ساتھ ہی ساتھ ہی آ گیا ہے. نوکری پکڑی آپ نے نا، خوشی، سکھ، دولت مندی، یہ کہہ کر سارے کا سارا پین، درد، سارے کے ساری تھکاوٹ، بوریت وہیں سے آ رہی ہے. شادی پکڑی خوشی کہہ کر، خوشی نہ کہہ کر پکڑتے تو کوئی شادی کرتا؟ کیوں کی ہے؟ اسی لیے کی ہے نا کہ خوشی اس سے جوڑی ہے. تو فیملیز میں جو دکھ کی کہانیاں لکھی جا رہی ہیں وہ آپ جانتے نہیں ہیں. اس سینس میں دیکھا جائے تو ہر انسان جو بھی کچھ ایکٹیویٹی کر رہا ہوتا ہے، ہر انسان ہی، موسٹلی انسان زیادہ تر جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی چیز کو پانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. ہاں، اس کا جواب دیا ہے نا اینڈ میں. اس نے جواب اس کا اینڈ میں دیا ہے نا کہ سیج کیا کر، بابا کیا کرتا ہے، صوفی کیا کرتا ہے. صوفی کہتا ہے ورک از ڈن فارگٹن. سچویشن آئی، اس کو ڈیل کیا، کوئی نام نہیں، اچھی ہے بری کا نام ہی نہیں دیا. سچویشن کے ساتھ آپ نے deal سچویشن ہے، ایک سچویشن سامنے آ گئی، بھوک ہے، کھانے کا انتظام کیا. اس نے بھوک کو اچھا یا برا نہیں کہا، مطلوب یا غیر مطلوب نہیں کہا، ڈیزائرڈ یا انڈیزائرڈ نہیں کہا. تو دنیا انڈر ہیون آل کین سی بیوٹی ایز بیوٹی اونلی بیکاز دیئر از اگلینس. اگلینس نہ ہونا، بیسیکلی اگر اس کو میں سادہ زبان میں کہوں تو ہر حسن کو بدصورتی کا احسان مند ہونا چاہیے. کہ کوئی بدصورت خود کو کہلوا کے کسی چیز کو حسین بنا رہا ہے. ہر ایماندار کو اگر کسی ایماندار کو اس کی ایمانداری کی وجہ سے نا عزت مل رہی ہے نا، تو اسے بیسیکلی بے ایمان کا شکر گزار ہونا چاہیے. اس کی کہ وجہ اسے سے ایمانداری کا جو ٹائٹل ملا ہے نا، وہ اس کے مقابلے میں رکھ کے ملا ہے، وہ اس سکے کے ہیڈز کا ٹیل ہے. تو اس سینس میں پولیس بھی اگر ایک اس کا پوزیشن ہے تو وہ چور کی وجہ سے ہے، وہ نہ ایگزسٹ کرتا تو پولیس بھی نہ ہوتی، چور نہ ہوتا تو پولیس ہوتی، عوام نہ ہوتی تو حکومت بھی نہ ہوتی، جرم نہ ہوتا عدالت ہوتی. کیوں؟ جرم نہ ہوتا عدالت بھی نہ ہوتی. سمپل سی بات ہے کہ ہر یہ جو جتنی معزز، معتبر، مقدس چیزیں ہیں، ان کے وجود کی وجہ ہے نا، ان کی وجود کی وجہ وہ ہے جو غیر معزز، غیر مقدس شر چیزیں ہیں. اسی میں وہ کہتا ہے کہ ہاں، ڈیفیکلٹ اینڈ ایزی کمپلیمنٹ. وہ آگے اس کی پھر ایکسپلینیشن کرتا ہے نا. پہلے وہ دیتا ہے وہ سپوزیشن کہ دنیا اس اصول پہ کھڑی ہے. آل کین نو گڈ ایز گڈ اونلی بیکاز دیئر از ایول. ایماندار کو ایماندار کہہ رہے ہو کیونکہ دنیا میں بے ایمان موجود ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر بے ایمان بیسیکلی احسان کر رہا ہے ایماندار پر. اسے یہ ٹائٹل، اس کے ساتھ ملنے والی عزت، اس کے ساتھ ملنے والا جو سٹیٹس ہے نا، اس کی ریزن تو بیچارہ وہ بندہ ہے جو معتوب بھی ہے، لانتیں بھی پڑھ رہی ہیں، جس کے تنقیدیں بھی جس پر ہو رہی ہیں. لیکن کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ اس دنیا میں سارے چور مٹ جائیں تو کس کو سعد کہہ کر کریڈٹ دو گے؟ سارے بے ایمان مٹ جائیں تو ایماندار کسے کہہ پاؤ گے؟ سارے غیر مذہبی مٹ جائیں تو مذہبی کسے کہہ سکو گے؟ مطلب یہ کہ ان کی وجہ سے جن کو آپ تنقید، مذمت جن کے لیے مختص کر رکھی ہے، ان کی وجہ سے آپ کا وجود ہے. یہ ہے ہمارے مائنڈ کی دنیا. یہ ہمیشہ اپوزٹس کی لینگویج میں سوچتا ہے، بولتا ہے اور سمجھتا ہے. اسے سمجھ ہی نہیں آتی وننس کی لینگویج، وننس وچ از بیونڈ میٹر. آپ کو میٹر سمجھ آتا ہے، فارمز بدلی ہوئی ہیں، کچھ اسپیس سمجھ نہیں آتا، کوئی فارمز نہیں، اس میں فارملیس ہے. ہمارا مائنڈ کیونکہ حواس، سینس ڈیٹا پہ کام کرتا ہے، اس کے پاس ساری کی ساری، یہ بنا ہی ساری ان انفارمیشنز کی بیس پر ہے
جو حواس کے ذریعے سے ہم نے کلیکٹ کی ہیں. یہ اس دو کی زبان کو جانتا ہے. Therefore, having and not having arise together. سکہ اٹھایا خوشی کا, ٹھیک ہے, خوشی کو آپ کچھ سمجھ رہے ہیں, غم کو آپ اوائڈ کرتے ہیں نا, لیکن آپ نے وہ اٹھا لیا ہے. اچھا, مجھے اس وقت ہو سکتا ہے نہ لگے, اگر کوئی شدید قسم کا کنوارا بندہ ہو اور اس کی شادی ہو رہی ہے تو اسے یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی. ہو سکتا ہے کہ شادی میں دکھ کاہے کا, اس وقت سمجھ نہیں آتی, تبھی تو کر رہے ہوتے ہیں. اگر اس وقت انہیں بتا دیا جائے کہ فیملی ہوگی, بچے ہوگی, پالنے پڑیں گے اور یہ محنت کرنی پڑے گی اور لڑائی ہوں گے اور جھگڑے ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا, تو ہو سکتا ہے وہ ڈاؤٹ فل بھی ہو جائے. تو اس وقت وہ جس چیز کو خوشی کہہ کے پکڑ رہا ہے, ٹھیک اسی وقت وہ ناخوشی اس نے اٹھا لی ہے. اظہار کب ہوتا ہے ٹائم اینڈ سپیس میں, وہ دوسرا واقعہ ہے, اٹھا اسی وقت لیا ہے. اگر یہ شادی کا واقعہ نہ ہوتا تو فیملی مسائل جو تھے نا وہ بھی پیدا نہ ہوتے. یہ کہتے ہیں ہیونگ اینڈ ناٹ ہیونگ, کچھ ہونا اور نہ ہونا دونوں ایک ساتھ اٹھتے ہیں, دونوں کا جنم ایک ساتھ ہوتا ہے, اپوزٹس کا جنم ایک ساتھ ہوتا ہے. نوکری اور نوکری کے مسائل آپ ایک ہی کنٹریکٹ سائن کر کے دونوں لیتے ہیں, کیونکہ سکہ آدھا اٹھایا نہیں جا سکتا. وہ کہتے ہیں نا ایک ضرب المثل ہے کہ شاخ اگر آپ اٹھا لیں نا, ایک سرے سے پکڑ کے آپ نے اٹھا لی شاخ, تو وہ شاخ کا دوسرا سرا جو کہیں دور بھی پڑا ہو نا وہ بھی آپ نے اٹھا لیا ہے, وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا ہے, جڑ گیا ہے. خوشی پانے میں مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ نہیں, پانے اور کھونے کی بات نہیں کر رہے, یہ صرف ہو رہی ہے انڈرسٹینڈنگ کی بات. کام جب بھی آپ کریں گے, یعنی کہ بول کے جو بھی آپ نے کہنا کرنا ہے, ڈوئنگس کی جو بھی دنیا ہے وہ تو کام ایسے ہی کرے گی. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خوشی کے بجائے دکھ اٹھانا شروع کر دو. اگر آپ دکھ اذیت پسند ہو گئے, اور لوگ ہوتے ہیں کچھ اذیت پسند, وہ دکھ اٹھاتے رہتے ہیں. ایگو اذیت پسند ہوتی ہے, وہ دکھ چوز کرتی ہے, لیکن وہ بھی اپوزٹ کی زبان میں ہی بات کر رہی ہے نا. اس میں ہیڈ اینڈ ٹیل بدل گئے ہیں صرف. آپ پہلے اٹھا رہے تھے خوشی, اب دکھ اٹھا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ بھی جو اس کا اپوزٹ ہوتا ہے وہ جڑا ہوتا ہے. جس طرح یہ بہت اچھے جس طرح کلاکار ہوتے ہیں, ایکٹر ہو گئے, پینٹر ہو گئے, پیانسٹ ہو گئے, میوزیشنز ہو گئے یا شاعر ہو گئے, یہ کہتے ہیں کہ آپ وہ پین سے گزر کے نہ ہو تو یہ چیزیں آپ کی نکلتی نہیں ہیں. تو اس کے ساتھ دوسری چیز جڑ گئی نا, جڑ گئی. پین کے ساتھ انہوں نے کوئی گین جوڑا ہوا ہے نا, کہ آپ کا آرٹ جو ہے وہ نکھرے گا اس سے. وہ جو نکھرا ہوا آرٹ ہے وہ کیا ہے؟ خوشی. پین سے گزرنے کا تجربہ وہ اصل میں اس خوشی کی تلاش میں ہے نا. تو الٹی طرف سے شاخ کو اٹھایا جا رہا ہے. صرف سکہ پہلے ہیڈ اوپر تھا یا ٹیل اوپر تھی, اب ٹیل اوپر ہے یا ہیڈ اوپر ہے, سکے کا رخ بدل گیا ہے. بٹ یہ دونوں اپوزٹس جو ہے نا یہ ایک دوسرے کو بناتے ہیں, یہ دونوں واقع ایک ساتھ ہوتے ہیں. اظہار زندگی میں مختلف ہوتا ہے. کسی کو تھپڑ ماری نا, کوئی دشمن ہے اس کو تھپڑ ماری, خوش ہو رہے ہیں آپ, بدلہ لے لیا, فلاں کر لیا, فلاں کر لیا. لیکن اس سے جو اذیت ملنی ہے نا وہ آپ کو اسی وقت مل گئی ہے, آپ کے پاس آ گئی ہے. کب اظہار کرے گی کوئی نہیں جانتا. یعنی کہ یہ دونوں واقع ایک ساتھ ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں مجھے کسی پہ غصہ آیا, میں نے اسے گالی دی, گالی دے کر مجھے خوشی ملنی ہے نا, تشفی ملنی ہے نا, میں نے اپنا غصہ نکال لیا. لیکن گالی دینے کے لیے جس کروول ہونے کی, ظالم ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, جو بے حس ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو تو مجھے چھونا ہی ہے. مجھے کسی کو اٹھا کے کیچڑ پھینکنی ہے, کیچڑ میں اترنا ہے کہ نہیں اترنا, اس تک کیچڑ پہنچے نہ پہنچے, مجھ تک کیچڑ پہنچ گئی ہے. تو یہ ہمیں بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ چیزیں بعد میں واقع ہوتی ہیں لیکن ایک ساتھ ہی ہوتی ہیں. اچھا, اگلا کہتا ہے ڈیفیکلٹ اینڈ ایزی کمپلیمنٹ ایچ ادر. مشکل اور آسان ایک دوسرے کو پورا کرتے ہیں. آپ ایک آرٹ سیکھنے جاتے ہیں, بچے کو شروع میں بٹھا کے ہیں, کوئی کمپیوٹر سافٹ ویئر سکھانا ہے یا کوئی کام سکھانا ہے, تو مشکل ہے اس کے لیے. لیکن وہ مشکل دور کو جیتا جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ وہ کاریگر بن جاتا ہے, ایکسپرٹ بن جاتا ہے اس سافٹ ویئر کا, اس کام کا ایکسپرٹ بن جاتا ہے, اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. مشکل اور آسان جو ہے نا یہ اپوزٹ, یہ ایک دوسرے کو مکمل کرنے والے. اب یہ کیا کر رہا ہے بیسیکلی, کہہ رہا ہے کہ مادی دنیا کی نیچر ڈوول ہے, مائنڈ دو کی زبان سمجھتا ہے,
समझ आप खुद में क्या पैदा कर सकते हो? समझ ये पैदा कर सकते हो कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की तकमीली हैं, एक दूसरे की तकमील करने वाली हैं। ये दोनों चीज़ें मिलकर ज़िंदगी, मादी ज़िंदगी का ये पूरा तजर्बा बनाती हैं। जब आप इस तरीके से देखते हैं कि मादी ज़िंदगी का, अनाई ज़िंदगी का जो सारा तजर्बा है वो डुअलिटी बेस्ड है, तो आपको क्या होता है कि आपकी खुशी के साथ आइडेंटिफिकेशन कमज़ोर हो जाती है और गम के साथ भी आइडेंटिफिकेशन कमज़ोर हो जाती है। आपको एक न्यूट्रल पॉइंट मिल जाता है कि भाई दुख है तो मुझे ये जो दुख अभी मुझे मिल रहा है तो इसकी मैंने एक कीमत वसूल भी तो की हुई है ना, खुशी की शक्ल में। ये जो फैमिली की शक्ल में अभी दुख आ रहा है तो शादी की शक्ल में वो जो लुत्फ़ है वो भी तो मैंने पाया हुआ है ना। अच्छा, जब ये आपके पास ये एक ब्रॉडर पिक्चर होती है ना, फिर आपको खुशी पागल नहीं करती और गम निढाल नहीं करता। फिर आप में वो न्यूट्रलिटी ना, वो गैर जानिबदारियत जो है ना, वो थोड़ी बहुत रह जाती है। मतलब जब आप पहले तो आपने उस एजम्पशन को समझ लिया कि चीज़ें ऐसे काम करती हैं, चीज़ें एक दूसरे की तकमीली हैं। जब ये समझ आप अपने अंदर उंडेलते हैं, इस बात पे गौर करते जाते हैं ना, तो फिर ये चीज़ें, खुशी और गम, इनकी जो गिरफ्त है ना आप पर, वो कमज़ोर होती जाती है। भाई इस तरह जिस तरह मुश्किल आसानी की बात कर रहे थे, कमज़ोर हो जाते, फिर सिर्फ एक एक्शन रह जाता है। जिस तरह मतलब प्लेन हमने बनाए हैं इंसानों ने, तो ये एक काफ़ी कई 100 सालों से इसके पे कोशिशें जारी थी। एक मुश्किल एक्ट है। हाँ, मेहनत का नतीजा वो आसानी की सूरत में मिला आपको। अब वो हमारे पास सहूलत है। हाँ, सहूलत। उसी की वजह से हम और मोटर बनाते हैं। इस सहूलत में मुश्किल भी है। आपके हादसे होते हैं, आपके प्यारे मरते हैं, आपके लोग मरते हैं। मतलब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ, इन दोनों को इस तरीके से डील करना कि एक को पकड़ते रहना है और एक को छोड़ते रहना है, एक की तरफ भागना है और एक से भागना है। इसमें अगर आप पढ़ेंगे ना तो फिर वो जिसे सूफी सुकून कहते हैं, पीस कहते हैं ना, फिर आप उस तरफ नहीं जा रहे। फिर आपने इस हवास की दुनिया को, इस माइंड की तराशी, डुअल दुनिया को ना सीरियस ले लिया है। अगर आपके पास ये समझ हो ना तो दुनिया नॉन सीरियस हो जाती है, खेल हो जाती है। अब यहाँ अक्सर सवाल उठता है कि जब आप खेल कहते हो ना, इसका मतलब है दुनिया गैर संजीदा काम है, ये हमारे बिजनेसेस, हमारी नौकरियाँ, ये सारे गैर संजीदा काम हो गए। क्योंकि हम अना को कह लो उल्टी खोपड़ी है, ये हमेशा उल्टा ही समझती है। ये एक साइड देख लेती है। नहीं, ये उल्टा ही समझेगी हमेशा, ऑपोजिट देखती है। इसकी नेचर ऐसी बनी हुई है। जब मैं कहता हूँ ये दुनिया खेल है ना, इसका मतलब है अगर तो आपने कोई खेल खेला है तो आप इस हकीकत को समझ सकते हैं कि खेल कितने इंटरेस्ट के साथ खेला जाता है। खेल में आपकी इन्वॉल्वमेंट कैसी होती है, आप डूबे होते हैं। फुटबॉल खेल रहे हैं, बाहर कितने लोग खड़े हैं, क्या क्या बातें कर रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, किस नज़र से देख रहे हैं, कोई गाली दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप होश नहीं। इन्वॉल्वमेंट देखा है, खेल है, पता है ना 90 मिनट बाद ख़त्म हो जाना है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट देखी होती है जो खिलाड़ी होते हैं। जब दुनिया को खेल कहा जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें आपकी दिलचस्पी ख़त्म हो जाएगी। दिलचस्पी होती ही सिर्फ खेल में है। यकीन ना आए तो बच्चों को देख लें, जब वो खेल रहे हों उनको उस वक्त देखें, उन्हें दुनिया जहान का किसी का होश नहीं। आपको तो सारा होश रहता है, ऑफिस में जो आप संजीदा खेल बैठे खेल रहे हो अपनी तरफ से, सारों पे नज़र होती है अपने सिवा। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बॉस ने क्या कह दिया, चपरासी ने कैसे कपड़े पहने थे, फलां ने क्या कहा, फलां ने क्या। ये आपके ऑफिसेज हैं, सारा दिन नज़र दूसरों पे रहती है। अब जो ग्राउंड में लड़का बच्चा खेल रहा है ना, उसकी किसी पे कोई नज़र नहीं होती, किसी का क्या पहना हो उसे परवाह ही नहीं। इसमें एक और चीज़ मैंने नोट की है कि इवन जो टॉप क्लास के लोग होते हैं ना, जिस तरह एक टॉप क्लास का शेफ़ है, तो उसके लिए भी वो काम जो है ना, वो जो बना रहा है खाना, जिस तरह से बना रहा है, वो उसके लिए एक इंजॉयमेंट बनना शुरू हो जाती है। दैट इज़ उसके लिए दिस इज़ अ गेम। ये काम नहीं होता उसके लिए। जो चीज़ आपका खेल तमाशा बन जाए ना, उसी में ही आप हमेशा एक्सेल करते हो, हमेशा आप उसी में ही आगे बढ़ते हो। हम देखें ना, हम अपने माशरे को देखें ना,
یہ جو اسٹوڈنٹس کالجز یونیورسٹیز سے نکل رہے ہیں نا، ان کی اکثریت ناکام ہے، خود کو ناکام سمجھتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ سنجیدہ چیزوں کو نا سنجیدہ مان کر، جیسے کرنسی نوٹ کو، پیسے کو سنجیدہ مان کر وہ چیزیں چن لی ہیں. جیسے ایک بچے کو زبردستی آپ ڈاکٹر بنائے جا رہے ہو، بھائی مزاج اگر وہ ویسا نہیں ہے، وہ اس کو سنجیدہ سمجھ کے اس کی طرف جاتا ہے. کھیل کا ایلیمنٹ اس کی زندگی سے نکل جاتا ہے، اور جیسے ہی کھیل کا ایلیمنٹ اس کی زندگی سے نکلا، اس نے دنیا کو سنجیدہ لینا شروع کیا نا، وہ ایگو کے اس چکر میں پھنس گیا. اس نے اس انائی دنیا کو، جس کی لاؤ تسو بات کر رہا ہے کہ ڈویلٹی میں چلتی ہے، سنویت میں چلتی ہے، دو کی زبان میں بولتی ہے، اس نے کچھ کو سکھ کہہ کر اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا. وہ بندہ دکھ کے پیچھے بھاگ رہا ہے. نہیں تو جس کا ڈاکٹر میں ایکچوئل میں پیشن ہے، وہ اس کو انجوائے کر سکتا ہے، وہ اس صحیح کو طرح انجوائے کرتا ہے، وہ اس میں نئی اور وہ ڈسکوریز وہی کرتا ہے. لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اس پیشے میں بعد میں ایکسل کرتے ہیں. وہ جو ایک ڈاکٹر ہے وہ 500 روپے فیس لے رہا ہے، ایک ڈاکٹر 5000 روپے فیس لے رہا ہے. وہ 5000 روپے جو فیس لے رہا ہے نا ڈاکٹر، وہ بندہ تھا جس کا وہ پیشن تھا. ایکسل وہی ہی کر سکتا ہے. یہ جب اس تک پہنچے گا نا جس کو زبردستی دھکے سے آپ نے اس طرف دوڑایا ہے، وہ جیسے ہی ڈاکٹر بنے گا نا، اس کے بعد اس کی دوڑ ختم، سیدھا سیدھا بیٹھ جائے گا، دکان کھول لے گا. وہ مشین لیول پہ چلے گا. ہاں، وہ اس میں ریسرچ کون کرے گا، اس میں مزید گہرا کون اترے گا؟ جس کا انٹرسٹ ہوگا. اس کا انٹرسٹ ہے. لانگ اینڈ شارٹ کنٹراسٹ ود ایچ ادر، ہائی اینڈ لو ریسٹ اپان ایچ ادر. ہر عروج کو زوال ہوتا ہے، ایک ٹرم ہوتا ہے نا، ہر عروج کو زوال ہوتا ہے. ہر زوال کو اسی طرح عروج بھی ہوتا ہے. ایک دوسرے کے تکمیلی عناصر ہیں. عروج کہو کہ کسے؟ میں خراب پتی پیدا ہوا، خراب پتی مر گیا. یہ جو وراثت میں جن کو زمینیں مل جاتی ہیں، ان کو صحیح امیر آدمی بھی کہنا نہیں چاہیے. صحیح امیر آدمی وہ ہے جس نے زوال بھی دیکھا ہے، پھر عروج بھی دیکھا ہے، جس نے کمایا ہے، اپنے بل پہ کیا ہے نا، اس کے پاس سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے. یہ جو وراثت میں امارت مل جاتی ہے نا، ان کے پاس سینس آف اچیومنٹ ہی نہیں ہوتی. اکثر وراثت میں جو دولت مند بنتے ہیں نا، ان کے لیے وہ جو دولت مندی ہوتی ہے وہ بوجھ ہوتی ہے. اب یہ اس سٹینڈ پوائنٹ سے سمجھ نہیں آتا جس سٹینڈ پوائنٹ سے غریب آدمی دیکھتا ہے. وہ تو دیکھتا ہے نا صرف گاڑی کو، وہ اس کے گھر کو، اس کے چلنے پھرنے کو، اس کی سٹیٹس کو. وہ اس اذیت کو نہیں دیکھتا جس سے وہ گزرتا ہے. یہ جو آئیڈینٹی کرائسس کا جس کا وہ شکار ہوتا ہے نا، وہ اس تک پہنچتا نہیں ہے. وہ تو مظاہر پہنچ رہے ہیں، اس کا بظاہر چلنا پھرنا. وائس اینڈ ساؤنڈ ہارمونائز ایچ ادر. یہ بیسیکلی میوزک کا جو ہوتا ہے نا، ایک موسیقی بنتی ہے نا، اس میں آواز اور وہ جو لے بناتے ہیں پیچھے سے موسیقار، وہ دونوں، وہ ان کا مکسچر جو ہوتا ہے نا، وہ اس گانے کی، اس گیت کی نا، گیت کا جو حسن ہوتا ہے وہ اس کی وجہ بنتا ہے. یہ جو ہارمنی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں. اس میں سے آواز نکال دیں گے وہ آدھا ادھورا رہ جائے گا، اس میں سے میوزک کو لے نکال دیں گے وہ آدھا ادھورا رہ جائے گا. اس میں ایک اور چیز بھی ہے. جب میوزک ہمیں اچھا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ میوزک میں جب دو نوٹس ہوتی ہیں، ایون پیانو میں یا گٹار میں، دو وائسز کے بیچ میں ایک اسپیس ہوتی ہے، ایک سائلنس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہاں وہ لازمی بات ہے. اچھا لگتا ہے. اس کے بنا آپ دیکھیں نا کہ آپ کا جو کی بورڈ ہوتا ہے، چاہے وہ موبائل کا ہو یا لیپ ٹاپ کا ہو، اس کے درمیان یہ اسپیس نہ ہو تو آپ ایک بھی بامعنی فقرہ لکھ نہیں سکتے. کھچڑی بن وہ جائے جو گی. اسپیس ہے نا، وہ ورڈز کو ممکن بنا رہی ہے. ایون یہ جو میں بول رہا ہوں، یہ اس میں ہر لفظ کے درمیان ایک اسپیس ہے، اس لیے آپ ہر لفظ کو الگ مطلب دے رہے ہیں. وہ اسپیس جو ہم وہاں لکھ کے دکھاتے ہیں، یہاں بولنے میں وہ شامل ہوتی ہے. کیونکہ یہ اسپیس نہ ہو تو کوئی لفظ بھی نہ بنے، کوئی فقرہ بھی نہ بنے، کوئی بات سمجھنے کے قابل بھی نہ بنے. اچھا جی، اگلا کہتا ہے، پہلے اس نے بتایا کہ یہ دنیا اس اصول پہ کھڑی ہے، انائی دنیا، ورلڈ انڈر ہیون، زمین آسمان کے نیچے کی دنیا، نظر آ رہی دنیا، انا کی جس میں جو ہمارے کھیل کا میدان جسے کہہ رہے ہیں. دوسرا اس میں بتایا کہ اس میں چیزیں ایسے کام کرتی ہیں، مثالیں دے کر بتایا کہ جسے ہم شر کہتے ہیں نا،
وہ تخلیق ہوتا ہے اس وقت جب ہم کسی چیز کو خیر قرار دیتے ہیں، اور اسی طرح ایک دوسرے کو چیزیں کمپلیٹ کرتی ہیں، اونچا نیچے کو، عروج دیوال کو، اس طرح سارا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ دنیا کا جو عام بندہ ہے نا، اب وہ ڈفرینس دکھاتا ہے۔ یہ جو بندہ ایگوئک بندہ ہے، یہ ٹریپ میں کیوں پھنستا ہے؟ اس کا ٹریپ یہ ہے کہ کسی چیز کو خوشی قرار دیتا ہے اور اس کو اٹھا لیتا ہے، اس کو پکڑ لیتا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے غم کو پکڑ لیا ہے، اسی وقت پکڑا ہے۔ اسی میں ذکر ہے کہ اسی وقت، ٹھیک اسی وقت پکڑ لیا ہے جس وقت خوشی سمجھ کے سکہ اٹھایا ہے نا۔ اگر خوشی ٹیل تھی تو ہیڈز اس کے پاس آ گیا ہے، سکے سے ہیڈز اور ٹیل کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے جسے ہم کنڈیشننگ کہتے ہیں نا، کہ کچھ چیزیں ہمیں سکھا دی گئی، ہمیں کہا گیا کہ بھئی ڈاکٹر بنو، ڈاکٹری اچھا پیشہ ہے، اس میں بڑا پیسہ ہے اور آپ عزت دار زندگی گزارو گے۔ ہم نے وہ تھاٹ خرید لیا، انہوں نے بیچا آئیڈیا، ہم نے خرید لیا، ہم ڈاکٹر بننے نکل پڑے۔ جب ڈاکٹر بنے اور ڈاکٹر بننے کے پورے عرصے کی محنت اور اس کے بعد زندگی میں جو مسائل آئے اس فیصلے کی وجہ سے، وہ اس وقت کسی کے ذہن میں نہیں ہے۔ اب ایک سمارٹ آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ جب فیصلہ کرتا ہے نا تو اس کو پہلے سٹیپ سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ منزل کیا ہوگی۔ ہمارے ہاں سرائکی میں ایک مثال دی جاتی ہے، بچہ پنگوڑے میں نظر آتا ہے۔ بچے کی منزل کیا ہے؟ بچہ اپنے رنگ جو ہے وہ پنگوڑے میں دکھا دیتا ہے کہ بڑا ہو کر یہ کیسا بنے گا، کیا کیا بیہیو کرے گا۔ تو آپ کا جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے نا، اگر آپ سمجھدار ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی منزل کیا ہے۔ عام جو ایگو ایک شخص ہے وہ یہ کرتا ہے کہ وہ اس سمجھ کو پیدا نہیں کرتا کہ میں جن جن چیزوں کے ساتھ خوشیاں اور کامیابیاں جوڑ رہا ہوں، انہی چیزوں میں میرے دکھ اور میری ناکامیاں بھی چھپی ہوئی ہیں۔ اچھا، عام دنیا دار آدمی کے مقابلے میں ہم رکھتے ہیں ایک صوفی بابے کو۔ صوفی کیا کرتا ہے؟ تیسری سٹیج میں وہ یہ بتا رہا ہے لاؤ کہ یہاں پر صوفی کا رویہ کیا ہوتا ہے ٹوورڈ دس دنیا which is under heaven، مادے کی دنیا، حواس کی دنیا، مائنڈ کی دنیا۔ that the sage acts by doing nothing، ایکٹ کر رہا ہے، کر کچھ نہیں رہا۔ میں آسان زبان میں کہوں نا، ہمارا ہر ایکشن، اس کو غور سے دیکھ لو، اپنے ہر ایکشن کو، وہ خود اپنے لیے نہیں ہے، وہ مینز ہے، ذریعہ ہے کہیں تک پہنچنے کا۔ آپ روزانہ نوکری کرنے بھی جا رہے ہو نا، تو وہ روزانہ کا کام بھی کسی پروموشن کی چاہ میں ہو رہا ہے۔ ہمارا بچہ جب سکول جا رہا ہے نا، وہ سکول جانے کے لیے سکول نہیں جا رہا، وہ اس دن جو اسے پڑھایا جائے گا اس علم کی لذت کے حصول کے لیے نہیں جا رہا، اس نے ڈاکٹر بننا اس لیے جا رہا ہے۔ آپ دکان پہ اس لیے جا رہے ہو کہ اس دکان کو فیکٹری میں ڈھالنا ہے۔ آپ اپنا جو بھی کام کرتے ہو وہ ذریعہ ہوتا ہے کسی تک پہنچنے کا۔ تو کیا ہوا؟ آپ اس کام میں انوالو ہی نہیں ہو کیونکہ وہ تو مینز ہے۔ اچھا، اس کی دوسری مصیبت کیا پڑتی ہے کہ فرض کرو آپ نے کوئی منزل بنا لی اور آپ نے وہ منزل حاصل کرنے کے لیے محنت کی اور ہر سٹیپ پر اسی منزل کے بارے میں سوچتے رہے، تو یہ آپ کی اگلی فیوچر کی طرف سوچنے کی جو عادت ہے یہ اتنی پختہ ہو چکی ہوتی ہے کہ جب وہ منزل آپ کو مل بھی جاتی ہے نا، تو اگر انا کہتی ہے کہ ایک اور منزل بناؤ، اس سے بڑا گول بناؤ، آپ اس کو بھی انجوائے نہیں کر پاتے کیونکہ آپ نے سیکھ لیا ہے اپنے ہر ایکشن کو مین بنانا، ذریعہ بنانا کہیں پہنچنے کے لیے۔ تو صوفی کیا کرتا ہے؟ صوفی کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے بائی ڈوئنگ نتھنگ، کرتا کچھ نہیں ہے۔ سمپل سچویشن آئی، اس نے کر دیا۔ ڈوئنگ نتھنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ماضی اور مستقبل نہیں جڑا۔ ایکٹ تو وہ کرے گا، اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھنا ان اٹ سیلف از ایکٹ، سویا ہوا ہے سونا از ایکٹ، سونا ایکٹ ہے، کھانا پینا ایکٹ ہے، چلنا کچھ بھی کرے گا ایکٹ تو کرے گا۔ دیکھنا بھی ایکٹ ہے۔ بائی ڈوئنگ نتھنگ، وہ کسی چیز کو ممکن بنانے کے لیے وہ کام نہیں کر رہا، وہ اس کام کے لیے وہ کام کر رہا ہے، سامنے آ گیا نا، وہ کام اس نے کر دیا۔ ٹیچز وداؤٹ اسپیکنگ، میں بار بار کہتا ہوں
سکھایا نہیں جا سکتا لفظوں کے ذریعے سے. لفظوں کے ذریعے سے وہ جو چیز آپ سکھانا چاہتے ہیں نا، اس علم تک جانے کے اشارے مل سکتے ہیں. وہ لفظوں کے ذریعے سے سیکھا نہیں جا سکتا. آرٹ آف لائف، یہ تصوف جسے آپ کہہ لو، تصوف نہیں سیکھا جا سکتا. ایک شاندار زندگی نہیں سیکھی جا سکتی. ایک صوفی سکھاتا ہے بنا بولے. اور یہ اگر آپ ٹریڈیشنز کو جانتے ہو نا، جو پرانی جو ہوتی تھیں خانقاہیں کسی بھی ٹریڈیشن کی، چاہے وہ مسلمان ٹریڈیشن ہو یا دوسری جو ٹریڈیشن ہوتی ہیں، وہاں پہ وہ ایک شیخ ہے، بیٹھا ہے اور سارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک دو باتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد کافی دیر، لمبی دیر چپ چل رہی ہے. تو وہ ایکو سسٹم خود بخود نا وہ بندوں کو ٹرانسفارم کرتا رہتا تھا. اب ہم نے کیونکہ سیکھ لیا ہے بہت سے لفظوں کا استعمال، بہت سے لفظوں کے ذریعے سے ہم بہت تھوڑی باتیں بتاتے ہیں. بعض اوقات تو 2 گھنٹے بول کر ایک بھی کام کی بات نہیں نکلتی. اچھا جی، ٹیچز ود آؤٹ اسپیکنگ، اٹینڈز آل تھنگز ود آؤٹ میکنگ کلیم آن دیم. آپ عام طور پہ نوٹ کرو کہ کوئی بندہ آپ کے کسی کام آ جائے، تو بار بار بتاتا ہے، اعلان کرتا ہے، میں نے تمہارا یہ کام کیا، تم اس مصیبت میں تھے، میں نے یہ کام کر دیا. تو صوفی کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے کچھ کیا ہی نہیں، سیدھا ہے، میں ڈوئنگ نتھنگ، ایکٹس ود ڈوئنگ نتھنگ. سامنے سچویشن تھی، میں نے اس سچویشن میں یہ مناسب سمجھا. کریڈٹ کاہے کا؟ میرے سامنے ایک سچویشن تھی کہ ایک بندہ تھا، اسے 20,000 روپے کی ضرورت تھی اور میری جیب میں 20,000 روپے تھے. وہ سچویشن، اس میں کریڈٹ کیا ہے؟ اس کے ساتھ فیوچر جڑا ہوا نہیں ہے نا. فیوچر جوڑتا، اگر کوئی دنیا دار بندہ ہے وہ فیوچر جوڑتا ہے، کیسے یار 20,000 دے دوں گا تو میرا تو مہینے کا خرچ ڈسٹرب ہو جائے گا، اور میں نے یہ مشکل سے کمایا اور یہ میں اسے دوں. اب ماضی اور مستقبل دونوں چل رہے ہیں. صوفی کے لیے ماضی اور مستقبل نہیں ہے، تو اس نے وہ ایکٹ کر دیا. اب اس کے ساتھ کوئی فیوچر، کوئی ماضی مستقبل جڑا نہیں، ایکسپیکٹیشن کوئی جڑی ہوئی نہیں ہے، تو وہ اس کا کریڈٹ نہیں لیتا، اعلان نہیں کرتا، دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ میں نے کیا. اس میں نا ایک جوک یاد آیا اس کے اندر. ایک شخص تھا، وہ پانی میں ڈوب رہا تھا، تو اس کو کسی نے آ کے بچایا. اب وہ جس نے بچایا نا اس کو، وہ اس کو جب بھی ملے، جب اس کے سامنے آئے، تمہیں یاد ہے تم ڈوب رہے تھے، میں نے تمہیں بچایا تھا، تمہیں یاد ہے تم ڈوب رہے تھے، میں نے تمہیں بچایا. 1 مہینہ اس نے برداشت کیا، 2 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے گزر گئے، برداشت کرتا رہا. اس نے کہا کتنا کو برداشت کروں ابھی سے؟ وہ کیا، آجا چل میرے ساتھ چل. مجھے دوبارہ دھکا دے، مجھے دوبارہ تیری مہربانی، جا کے خود دھکا لگا دیا. اس نے کہا کہ تیری محنت ہے، اب تو نہ مجھے بچائی، میں نے بچنا ہوگا، میں خود بچ جاؤں گا. یہ ایسی ہم اپنے ہر اچھے کام کا جو بھی ہم کرتے ہیں نا، اس کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں. صوفی کی یہ بیسک نیچر ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک تو ایکٹ میں نے نہیں کیا، ایکٹ سچویشن کا مطالبہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہماری ایگو کو نا کریڈٹ لینے کی عادت ہے. آپ نے کبھی غور کیا؟ آپ کہتے ہو کہ جی میں سانس لے رہا ہوں، اس پہ غور تو کرو، آپ کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی آپ سانس لے رہے ہو؟ میں کھانا کھا رہا ہوں. آپ کو بھوک نہ لگی ہو، جسم کو بھوک نہ ہو، آپ کیسے کھاؤ گے؟ سانس پہ آپ کا کون سا کنٹرول ہے؟ جو آپ نہیں بھی کر رہے نا، اس کا بھی کریڈٹ لے رہے ہو. کریڈٹ لینے میں انا پھوٹتی ہے. میں نے یہ کیا، اس فکرے کی بڑی شان ہے، میں نے تمہارے لیے یہ کیا. کیسے ڈبیٹوں میں چل رہے ہوتے ہیں، فیملیز میں کیسے یہ فکرے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی صوفی مزاج فیملی ہو اور کریڈٹ نہ لے رہی ہو، تو کبھی کوئی تانا میں نہ ہو ہی نہیں سکتا. کیسے بنے گا؟ میں نے کیا ہی نہیں. انا کو بڑا شوق ہوتا ہے کریڈٹ لینے کا، ایک مزہ آتا ہے اس میں مزہ ہے. اچھا جی، ورکس فار دیم ود آؤٹ میکنگ دیم ڈیپینڈنٹ. دنیا کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جن کے لیے کچھ کرتے ہیں نا، ان کو اپنے آپ پر ڈیپینڈنٹ کر لیتے ہیں.
صوفی جب ٹریننگ کرتا ہے نا تو اس طریقے سے ٹریننگ کرتا ہے کہ وہ اس پر ڈیپینڈنٹ نہ رہیں، اس کے محتاج نہ رہیں۔ وہ بدھا ایک بات کیا کرتا تھا کہ جب دیکھو تم انلائٹنمنٹ کے راستے پر جب تم چلو گے نا تو راستے میں بڑی رکاوٹیں آئیں گی، اور سب سے بڑی رکاوٹ میں ہوں گا، تم نے مجھے بھی روند کے کچل کے آگے نکل جانا ہے۔ وہ ٹرین ہی اس طرح سے کرتا ہے صحیح صوفی، صحیح مرید کو، کہ اس پر اس کی ڈیپینڈنسی نہ رہے، اور باقی بھی دنیا کے سارے کام کوئی ڈیپینڈنٹ نہیں کرتا۔ وہ مچھلی پکڑ کے نہیں دیتا، وہ سیدھا سیدھا راڈ اور مچھلی پکڑنے کا سامان پکڑا دیتا ہے، یہ بھی خود پکڑ لے، اور پھر احسان رہا نہیں، کیونکہ وہ کہہ نہیں رہا کہ میں دعویٰ کر رہا کہ میں نے کچھ کیا ہے، وہ تو بلیور ہے نا، ہی ایکٹس وتھ ڈوئنگ نتھنگ۔ راستہ دکھا دیا، آگے اس نے چلنا ہے نہیں چلنا، مچھلی اور پکڑنی ہے اس کا نہیں نہ اپنے آپ پہ وہ کریڈٹ رکھتا ہے، نہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے کچھ کیا ہے۔ سامنے سچویشن تھی، میرے پاس راڈ بھی تھا، مچھلی پکڑنے کا سامان بھی تھا، میں نے اسے دے دیا، بس سمپل سی بات ہے، ایک سچویشن تھی، اس کا مطالبہ تھا، میں نے پورا کر دیا، یہ کسی کے لیے نہیں تھا، کام تھا، ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ کوئی فیوچر ماضی جڑا ہوا نہیں ہے۔ ڈیمانڈز نو آنر فار ہز ڈیڈ۔ آج کے انسان کو غور سے دیکھنا، اس کے دکھوں کی بیس کہاں پہ نظر آئے گی تمہیں۔ یہ جو کرتا ہے نا اپنے ہر عمل کا نا اس کا صلہ چاہتا ہے، لالچ۔ ہاں، بس دیکھتے نہیں دوستوں کے درمیان، فیملیز میں، میں نے چل کیا رہا ہوتا ہے، میں نے تیرے لیے یہ کیا، میں نے تیرے لیے یہ کیا، میں نے تیرے لیے یہ کیا۔ کیا کر رہے ہو آپ؟ ڈیمانڈ کر رہے ہو جو آپ نے کیا۔ کیونکہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کام ہی کچھ نہیں کیا، اس کا صلہ کیا ڈیمانڈ کروں؟ میرے سامنے ایک سچویشن تھی، سچویشن ہے، چل رہا تھا، پاؤں میں کانٹا لگ گیا، اب میرا ایکٹ تھوڑی ہے، میں نے کانٹا نکال دیا، تکلیف دے رہا ہے، میں نے نکال دیا۔ کوئی مر رہا ہے، زخمی ہے، اس کو مرہم پٹی کر دی، یہ اسی طرح کا ایک ایکٹ ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ جڑے نہیں ہیں تو یہ وہ ایکٹ ہے جسے ایکٹ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہی ایکٹس ود ڈوئنگ نتھنگ، کچھ کیے بنا۔ بیکاز ہی ڈیمانڈز نو آنر، عزت مانگتا نہیں ہے۔ ہی ول نیور بی ڈس آنرڈ، اس کی کبھی آپ حد تک نہیں کر سکتے۔ حد تک کس کی ہوگی؟ کوئی عزت مانگ ہی نہیں رہا، حد تک کیسے کرو گے؟ حد تک تو نتیجہ ہے عزت کی ڈیمانڈ کا۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی مجھے ناکام نہیں کر سکتا، کیونکہ میں کامیابی چاہتا ہی نہیں۔ کوئی کامیابی چاہتا ہی نہیں تو جو آ رہا ہے وہ اس کی کامیابی ہے، ڈیمانڈ ہی نہیں ہے نا۔ لاؤ تسو کہا کرتا تھا کہ مجھے محفل میں نا کوئی بے عزت نہیں کر سکتا۔ میں جاتا ہوں پہلے ہی وہاں بیٹھ جاتا ہوں جہاں جوتیاں رکھی ہیں۔ موسٹ آف دی ٹائم ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ یہ بچپن میں شادیاں ہوتی تھی نا، یا کوئی ایسے سیاسی جلسے ہوتے تھے، جب ہم بچے ہوتے تھے تو پہلے جا کے وہ مہمان خصوصی والی کرسی پہ بیٹھ جاتے تھے۔ پھر مہمان آنا شروع ہوتے تھے، سب سے پہلے ہمیں ہٹایا جاتا تھا مہمان والی کرسی، وہ میزبان والا جو مہمان خصوصی والی کرسی ہے نا اس سے، پھر سامنے والی کرسی پہ بٹھایا جائے۔ پھر علاقے کے معززین جمع ہونا شروع ہو جاتے تھے، پھر ہمیں دھکے ملتے رہتے تھے، آخر میں ہم جلسہ گاہ سے باہر کھڑے ہوتے تھے۔ لیکن اگر کوئی جاتا ہے اور جا کے جلسہ گاہ سے باہر ہی کھڑا ہو جاتا ہے، جہاں سے پیچھے جگہ ہی نہیں ہے، اس کو کون بے عزت کر سکتا ہے؟ کہتا میں ڈیمانڈ ہی نہیں کرتا آنر، مجھے ڈس آنر دو گے کیسے؟ میری ڈیمانڈ ہی نہیں ہے کامیابی، ناکامی کا سوال کہاں ہے؟ میں مانگ ہی نہیں رہا خوشی۔ سوچو نا، ایک سیکنڈ کے لیے سوچو کہ کوئی خوشی آپ کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، اب دکھ کیسے آئے گا؟ دکھ ہے کیا؟ خوشی کسی سے ڈیمانڈ۔ کچھ توقع کیا، وہ پورا نہ ہوا، باندھی گئی توقع ٹوٹ گئی۔ ایک کام سے کچھ مانگا تھا، چاہا تھا، اس کام سے وہ نتیجہ نہیں نکلا۔ ڈیمانڈز کا ٹوٹنا، توقع کا ٹوٹنا، کسی ایکٹ سے، کسی شخص سے کچھ آپ نے جوڑا، وہ پورا نہ ہوا، دکھ۔ کہ تو میں ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہا خوشی، آپ مجھے دکھ دو گے کیسے؟ ایون اگر آپ کو فزیکل پین بھی ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کو جس طرح کانٹا چبھا درد ہو رہا ہے، آپ اس سے بھی یہ ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ بھئی مجھے ٹھیک ہونا ہے، تو وہ بھی آپ کو پین نہیں دے نہیں، گی۔ وہ سچویشن ہے نا، سچویشن میں وہ ایکٹ کر لے گا، کانٹا نکال دیا، پٹی کرا لی، اگر ڈاکٹر کے پاس سے پٹی کرائی، اس نے گولی دی، گولی کھا لی،
سمپل سی بات ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ لذت پسند اذیت پسند نہیں ہے صوفی. ایسا نہیں کہ اذیت کو اوائڈ بھی نہیں کرنا, جو اس کے بس میں ہو وہ بھی نہیں کرنا. جو بس میں ہو آپ کے نا وہ کرنا مطلوب ہے, ڈیزائرڈ ہے. آپ کے مسئلے اس میں نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس سامنے ایک سچویشن ہے, سچویشن آپ کو ناپسند ہے, آپ اسے بدل سکتے ہو, طاقت ہے آپ کے پاس اس کو بدل سکنے کی, سیدھا سیدھا اسے بدل دو. اچھا, اب آپ کے پاس سچویشن ہے جسے آپ بدل نہیں سکتے اور آپ کو ناپسند ہے. اب آپ کیا کرو گے؟ اب آپ کڑتے ہو, ریزسٹنس کریٹ کرتے ہو, یہاں سے ہوتا ہے دکھ پیدا. لیکن یہاں پہ اصول یہ ہونا چاہیے کہ سچویشن ہے, بدل نہیں سکتے, آپ کے بس میں نہیں ہے نا, پورے کا پورا قبول کر لو, سچویشن ڈیزالو ہو جائے گی, پین کریٹ نہیں کر سکے گی. جس طرح میرا بزنس میں اگر نقصان ہو گیا, میں پوری طرح اس کہانی کو دیکھوں ایک دفعہ, جو پین لینی ہے ایک دفعہ لوں, اس کے بعد دوبارہ اس کو انٹرفیئر نہ آپ ہو. اس طریقے سے تقسیم نہیں کر, سیدھا سیدھا اصول یہ ہے نا کہ وہ جو نقصان ہو گیا ہے اس کو آپ کسی طریقے سے ریپلیس کر سکتے ہو. کوئی محنت کر کے, کسی سے قرض لے کے, کوئی بھی اپنے سیونگز کو یوز کر کے اس نقصان کی بھرپائی ہو سکتی ہے, ہو پاتی ہے, کر دیں. اگر نہیں کر پاتے سیدھا سیدھا اس پہ مزید انرجی کیا خرچ کرنی, میں سرنڈر کرتا ہوں, اٹس اوکے, اٹس ڈن اینڈ ڈسٹڈ, میں ایسے کرتا ہوں. تو اس سے آپ کے پاس اتنی انرجی بچ جاتی ہے کہ نیا بزنس کھڑا ہو جاتا ہے اس سے. لیکن لوگ اس سے ڈپریشن میں چلے گئے, انزائٹی میں چلے گئے, پتہ نہیں کس کے مصیبت کا شکار ہو گئے. ایک بندے کو پیسے چاہیے جس طرح سے, تو وہ اس کے لیے جاب کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے, ساری ایکٹیویٹی کر رہا ہوتا ہے. اب جو وہ کر سکتا تھا وہ تو اس نے کیا, ٹھیک ہے. اب جو نہیں کر سکتا وہ اگر اس کو نہیں ملتی تو وہ اس کو قبول کر لے, اس سے پین نہ کریٹ کرے. لازمی بات ہے. آپ کو پین سے مطلب, پین آپ کو فائدہ کیا دے گا؟ انرجی چوس لے گا نا. نوکری نہیں مل رہی اور آپ اس سے بیٹھ کے انزائٹک ہو رہے ہیں, ساری دنیا کو گالیاں دے رہے ہیں, معاشرے پہ تنقید کر رہے ہیں, حکومت کو گالیاں دے رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, فقط اس وجہ سے کہ آپ کو نوکری نہیں ملی. آپ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کا پورا نظام اس لیے کھڑا ہوا ہے کہ مجھے نوکری مل جائے. اور سیدھا سیدھا بھی سرنڈر کر دو, جاؤ کوئی اور کام ڈھونڈو. کیا ہوگا اس سے؟ آپ کی وہ جو انرجی بچ جائے گی نا, وہ دوسری نوکری ڈھونڈنے پر لگ جائے گی اور آپ کو آسانی سے مل جائے گی. اگر نوکری ایک نہیں ملی, اگلی جا کر ڈھونڈ لو. جب تک آپ مینٹلی ریزسٹ کرتے رہو گے نا, آپ کی انرجی مسلسل خارج ہوتی رہے گی. اور اگر لیکن سرنڈر کرتے ہو آپ, جیسے ایکسیپٹ کرتے ہو چیزوں کو نا, وہ انرجی بچ جاتی ہے. تو وہ انرجی پھر آپ کی ہیلپ کرتی ہے, آپ کی ہیلپ کرتی ہے, آپ کے مسائل, آپ کی سچویشن کو مسائل ڈیل حل کرتی ہے. ہر سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے انرجی چاہیے نا. صوفی کی انرجی اسی لیے بچ جاتی ہے نا کہ سامنے ایک کرنے کا ایکٹ آیا, اس کے بس میں ہے, اس نے کر دیا. بس میں نہیں ہے تو اس پہ ڈپریس نہیں ہوتا, انزائٹک نہیں ہوتا, یار اس کو ضرورت تھی میں پیسے نہیں دے پایا, اس پہ روتا نہیں ہے. وہ سیدھی سی بات ہے کہ ایکٹ ہوا, ہو گیا. تو اس چیپٹر میں بیسیکلی دنیا کی نیچر, دنیا, ایگوئک جو مائنڈ ہے ہمارا, وہ کام کیسے کرتا ہے, ڈوئلسٹک جو دوئی کی دنیا ہے وہ تخلیق کیسے پاتی ہے, مادی دنیا کام کیسے کرتی ہے, اور اس میں ایک بندہ جو سمارٹلی جیتا ہے وہ بیہیو کیسے کرتا ہے, اس کے ایکشن کی کوالٹی کیا ہوتی ہے, وہ توقعات سے کیسے دور رہتا ہے, وہ ایکٹ کرتا ہے ود آؤٹ کچھ کیے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو ڈوئنگ نتھنگ کو اصول بنا کے کام کرتا ہے نا, اس کا کوئی بھی کام انڈن نہیں رہتا. اس کے سارے کام, ڈوئنگ نتھنگ از پرفیکٹ ایکٹ. اس کے ساتھ کوئی ڈیمانڈ جڑی ہوئی نہیں ہے, کوئی ایکسپیکٹیشن جڑی ہوئی نہیں. وہ جیسا بھی ہو جائے گا نا وہ پرفیکٹ ہوگا. کیوں؟ امپرفیکٹ کسے کہتے ہو کہ ایک میں یہ کام کر رہا ہوں, اس کا یہ نتیجہ نکلے گا, وہ اس کے مطابق کبھی نہیں نکلتا. کبھی کوئی توقع 100% نہیں ہوتی نا. لیکن اگر اس کے ساتھ توقع ہی نہیں جڑی ہوئی تو جو بھی کام ہوا ہے وہ پرفیکٹ ہوگا. تو تیسرا اس کا پہلو یہ ہو گیا کہ ایک صوفی اس انائی دنیا کو کیسے جیتا ہے, یعنی کہ ایک یہ دنیا کی نیچر, دنیا میں کام کرنے کا طریقہ, اور اس میں سمارٹلی جینے کا طریقہ. یہ جو ہے ہمارا چیپٹر نمبر 2 نا, یہ اس کا بیسک تھیم رہا ہے. پھر اگلی ویڈیو میں ہم اگلے چیپٹر پہ بات کریں گے.